ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مقتدر علماء کرام، برادران دین و ملت، ماہانہ درس قرآن و حدیث کی نورانی اور روحانی ایمان افروز اور باوقار محفل مبارکہ میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. یہ درس قرآن و حدیث ہر مہینے عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلہ ہل کے پرعزم اور جواں ہمت نوجوان منعقد کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ میرے جن مخلص احباب نے عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلہ ہل کے اراکین نے، وابستگان نے جس محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ خوبصورت محفل منعقد کی تقریب سعید کا اہتمام کیا، اور میرے جن جن دینی بھائیوں نے ان نوجوانوں کے ساتھ تعاون کیا، اللہ رب العزت سب کو دارین کی برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے. ماہ ذی الحج ہے اور آج اس کی دوسری شب ہے، اور ماہ ذی الحج یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. سن 1443 ہجری کا یہ آخری مہینہ ہے. اس کے بعد نیا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہو جائے گا. اس مہینے میں اسلام کے اہم ترین رکن
حج کی ادائیگی پوری دنیا کے مسلمان جن کو اللہ رب العزت توفیق بخشتا ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں مکۃ المکرمہ حاضر ہو کر حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو حج پہ نہیں جاتے وہ اسی ذی الحج کی 10 تاریخ کو جہاں جہاں ان کا قیام ہوتا ہے، جہاں جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ذی الحج کی 10 تاریخ کو قربانی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قربانی اور حج کا آپس میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ حج کے مناسک میں قربانی بھی شامل ہے۔ قربانی کا تعلق حج کے ساتھ اس نسبت سے ہے کہ جو بھی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں وہ میدان عرفات سے 9 ذی الحج کو غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ میں آتے ہیں، وہاں رات گزارنے کے بعد پھر ذی الحج کی 10 تاریخ کو منا میں پہنچ کر بڑے شیطان کو کنکر مارتے ہیں اور اس کے بعد پھر قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد پھر سر مڈاتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں، جسے حلق اور قصر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر احرام اتار کر حاجی طواف زیارت کے لیے ذی الحج کی 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچتا ہے۔ تو مناسک حج میں قربانی شامل ہے، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو میدان منا میں حاجی قربانی کرتے ہیں۔ وہ قربانی جو منا میں کی جاتی ہے اس قربانی کو ہدیٌ کہتے ہیں۔ اس قربانی میں اور ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں فرق ہے۔ اس قربانی کو ہدی کہتے ہیں یا ہدیٌ یا ہدی، اور وہ قربانی جو ہم اپنے اپنے مقامات پر کرتے ہیں اس قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں۔ یہ قربانی دراصل حج کا ہی ایک رکن ہے اور مناسک حج میں شامل ہے۔ اس قربانی کو ہدی کہا گیا، اور 2 قربانی دوسرے مقامات پر کی جاتی ہے اسے اضحیہ کہتے ہیں۔ حج ہو یا قربانی، یہ دراصل یادگار ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں وہ 3 شخصیات کے گرد گھومتے ہیں۔ حج کے تمام مناسک پر آپ غور کر لیں، اعمال و افعال حج پہ غور کر لیں، ان میں سے بعض ایسے رکن ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، بعض ایسے افعال ہیں، ارکان ہیں، مناسک ہیں جن کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسے مناسک ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جن کا واسطہ براہ راست اور تعلق جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ میرے تمام سامعین اس نقطے پر ذرا غور کریں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ حج عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حج عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 5واں اہم ترین رکن جو ہے وہ ہے حج بیت اللہ۔ اسلام کا اہم رکن ہے، اسلام کے شعائر میں شامل ہے اور اہم ترین عبادت ہے، لیکن یہ جو حج اللہ کی عبادت ہے اس کے تمام مناسک جو ہے یہ اس کے محبوبوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے۔ محبوبوں کی اداؤں پر حج کرنے کا عمل کرنے کا نام حج ہے۔
آج ایک تحریک چلی ہوئی ہے بدقسمتی سے اسلام کے خلاف، ہر دور میں سازشیں ہوتی رہی۔ اب اگر کوئی اللہ کے محبوب اور مقبول اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ محبت و عقیدت رکھتے ہوئے ان کے طرز عمل کو اپناتا ہے تو بعض لوگ بڑے ناہنجار قسم کے وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ بابوں کے پیچھے جاتے ہیں، یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ میں آپ سب سننے والوں کو دعوت دوں گا کہ حج کے مناسک میں اگر غور کریں، صفا اور مروہ کے درمیان طواف زیارت کے بعد، کعبے کے ساتھ چکر لگانے کے بعد صفا مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس کی یادگار ہے؟ یہ جو تانا دیتے ہیں کہ بابوں کے پیچھے پھرتے ہیں، یہ بابوں کو مانتے ہیں، پھر آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے آپ بھی کچھ دین کو سمجھیں اور سیکھیں، پھر غور کریں کہ اللہ کریم تو دوڑنے سے پاک ہے۔ یہاں کون دوڑا تھا کہ جس کا دوڑنا رب کریم کو پسند آیا اور اسے مناسک حج میں شامل فرما دیا؟ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں یہ مناسک حج میں شامل ہے۔ اسے کہتے ہیں سعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ سعی کا معنی ہے دوڑنا، سعی کا معنی کیا ہے؟ دوڑنا۔ اللہ کریم تو دوڑنے سے پاک ہے، تو یہ دوڑنا کس لیے ہے؟ جب اس بات پر غور کیا، اس معاملے پر غور کیا تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے پاس چھوڑا تھا رب کے حکم سے، اس وقت تو مکہ مکرمہ کوئی بستی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، کسی انسان کا وہاں نام و نشان نہیں تھا جو بستا ہو، نہ کوئی مکان، نہ کوئی رہائش، نہ کوئی آبادی، یہاں تک کہ بیت اللہ کی عمارت بھی نہیں تھی۔ بیت اللہ کی عمارت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں منہدم ہو گئی تھی، بنیادوں پر ریت چڑھی ہوئی تھی، بنیادیں چھپی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو لے کر، حضرت اسماعیل کو لے کر اس مقام پر چھوڑ کے آئیں جہاں آج بیت اللہ ہے اور چاہے زمزم ہے، بیر زمزم ہے، وہاں چھوڑا اور بغیر کچھ بتائے اور بغیر کچھ ارشاد فرمائے خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم واپس آ گئے۔ اور جب واپس سواری دوڑائی نا تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ یہاں ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ عمارت ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کہ انسان کا یہاں گزر نہیں، تو یہاں ہمیں جنگل میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ اب حضرت حاجرہ کے دل میں اللہ کریم نے القاء کیا نا، تو حضرت حاجرہ نے پھر پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ جنگل ہے، کوئی پانی نہیں، درخت نہیں، دیوار نہیں جس کے سائے میں بیٹھے، عمارت نہیں، بستی نہیں، آبادی نہیں، یہاں میں چھوڑ کے جانا یہ کیا سزا ہے، کیا مقصد ہے؟ آپ جب خاموش ہوئے تو حضرت حاجرہ نے دل میں خیال آیا اور پوچھا کہ اے میرے سر کے تاج، کہ آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے جواب نہیں دیا، سر ہلایا اور سر ہلا کے فرمایا ہاں اللہ کے حکم سے ہی چھوڑ کے جائے۔ اب غور سے سنیے جو حضرت حاجرہ نے جواب دیا
وہ دل پر نقش کریں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر ہمیں آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا تو ہمارا رب کریم ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ دیکھیے مکہ شہر کیسے آباد ہوا، بیت اللہ کیسے تعمیر ہوا۔ بھائی جنگل ہے، رات کیسے گزرے گی، دن کیسے گزرے گا؟ اکیلی خاتون ہیں حضرت حاجرہ اور ننھے اسماعیل ہیں، تیسرا آدمی کوئی نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء ابو الانبیاء، جب اونٹنی موڑی نا واپس، جب دیکھا کہ بیٹا بھی نظروں سے اوجھل ہے، بیوی بھی نظروں سے اوجھل ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اونٹنی کی مہار پکڑ کے رخ بیت اللہ کی طرف کیا، جہاں ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے آئے تھے، اونٹنی کا رخ ادھر کیا نا، اب دونوں ہاتھ اٹھائے، جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید پڑھیے، وہ قرآن مجید میں دعا مذکور ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت، میں نے رہائش پذیر کر دیا ہے، من ذریتی، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی ذریت کو، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، یہاں سبزہ نہیں، آبادی نہیں، انسان نہیں، پانی کا ذکر نام و نشان نہیں، درخت نہیں، یہ وادی غیر ذی زرع جنگل ہے، وہاں میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور کہاں چھوڑا ہے؟ عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر، خانہ کعبہ، بیت اللہ، میں اس کے قریب اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں، بیٹے کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ یا اللہ چھوڑ آیا ہوں تیرے حکم پر، اور تیری نگہبانی میں دیا ہے، تیرے حرمت والے کے گھر کے پاس چھوڑ کے آ گیا ہوں، اور دعا مانگی یا اللہ انہیں پکا نمازی بنا دے، ربنا لیقیم الصلاة، انہیں صحیح صحیح ادا کرنے والا نماز کو بنا دے، نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ پہلی فکر تو یہ ہے یہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے، ان کی نگہبانی کون کرے گا، عبادت کون کرے گا؟ لیکن پیغمبرانہ شان ہے خلیل اللہ جد الانبیاء کی، پہلی دعا کی تو یہ دعا کی، یا اللہ میری اولاد کو پکا نمازی بنا دے، ان کو صحیح صحیح نمازی بنا دے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، پہلی دعا انہیں صحیح صحیح نماز ادا کرنے والا بنا دے، اور دوسری دعا سنیے غور سے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے، لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ اب آخر میں جو دعا مانگی ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یا اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، پھلوں کا رزق۔ یہ تین دعائیں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیوی کو بیٹے کو چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ اب حضرت حاجرہ ٹھہری ہوئی ہے، بچہ تھا، پانی جو مشکیزہ لائے تھے وہ ختم ہو گیا۔ پانی کا ایک مشکیزہ کتنے دن نکالتا ہے؟ جب پانی ختم ہوا تو حضرت حاجرہ نے سوچا کہ اب پانی کہاں سے ملے گا، دور دور تک کوئی آثار نہیں پانی کے۔ دل میں خیال آیا
یہ سامنے جو دو پہاڑیاں ہیں، میں ان پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کر دیکھتی ہوں، شاید پہاڑی کے اس پار پانی کے کوئی آثار ہو۔ صفا پہ چڑھی، چاروں طرف جائزہ لیا، نظر دوڑائی، کہیں بھی پانی کے کوئی آثار نہیں، کوئی آبادی کے آثار نہیں۔ اب دل میں خیال آیا یہ سامنے جو پہاڑی ہے، میں اس پہاڑی پہ جا کے دیکھتی ہوں، شاید اس طرف کوئی پانی کے آثار ہو۔ آپ صفا سے جب اتری اور مروہ پہاڑی کی طرف جانے لگی نا، تو درمیان میں کچھ ایسا مقام آیا، جگہ آئی، جہاں حضرت اسماعیل نظروں سے اوجھل ہو گئے، اکیلے بیت اللہ کے پاس زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ نظروں سے جب اوجھل ہوئے تو ماں کی آخر مامتا ہوتی ہے، جیسے ہی نظروں سے اسماعیل اوجھل ہوئے نا علیہ السلام، حضرت ہاجرہ نے دوڑنا شروع کر دیا، دوڑی، اور جیسے ہی اسماعیل پہ نظر پڑی دوڑنا بند کر دیا، مروہ پہ گئی، چاروں طرف جائزہ لیا، نظر دوڑائی، پانی کے آثار نہیں۔ پھر نیچے اتری، پھر صفا پہ، پھر نیچے اتری کہ پھر جا کے دیکھیں شاید کو پانی لے کے آدمی گزر رہا ہو۔ 7 چکر لگائے حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان، دوڑی۔ انہیں میلین اخدرین کہتے ہیں۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے حاجی یاسین اقبال صاحب حج پہ گئے، انہیں یاد ہے، آپ سب کو جنہوں نے حج کیا ہوا ہے، 2 سبز ستون ہیں، انہیں کہتے ہیں میلین اخدرین۔ ان دونوں ستونوں پر سبز لائٹیں لگی ہوئی، پہلا ستون آئے نا سبز لائٹوں والا، وہاں سے مرد ہو عورت ہو، جو بھی صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے اس کو دوڑنا پڑے گا، وہاں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر تیز تیز چلنا ہے، اور جپٹ کر چلنے کے انداز میں وہاں چلنا پڑتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سعی بین صفا والمروہ۔ اس کا حج قبول نہیں ہوتا جو اس طرح نہ دوڑے جیسے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ بابوں کے فالوور ہیں، بابوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ بزرگوں کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ پیر و فقیروں کو مانتے ہیں۔ میں اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، اللہ کے مقبول بندے، محبوب بندے، بس غزہ بندے۔ تم انہیں بابا کہتے ہو، قرآن انہیں کہتا ہے نبی ہیں، ولی ہیں، صالحین ہیں، مومنین ہیں۔ تم بابا انہیں کہتے رہو، تمہارے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن انہیں کہہ رہا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ولی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ محسنین ہیں، یہ ابرار ہیں۔ یہ قرآن مجید تو ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ مناسک حج میں نے عرض کیا، یہ 3 شخصیات کے گرد گھومتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح وہ دوڑنا۔ یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے اور بڑا نازک نکتہ ہے، میں آپ تمام سامعین کی توجہ چاہوں گا کہ حضرت ہاجرہ تو دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، وہ دوڑی تھی پانی کی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ آج تو وہ وجہ دونوں نہیں پائی جاتی، آج تو قدم قدم پر حاجی صاحب سے پوچھئے، صفا مروہ کے درمیان قدم قدم پر زمزم کے کولر پڑے ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ وہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، اسماعیل نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ آج کوئی علت و سبب نہیں پایا جاتا، اللہ نے فرمایا سبب پایا جاتا ہے، نہیں پایا جاتا، مجھے اس سے غرض نہیں، میں تو اپنی ایک مقبول بندی کی اداؤں پر عمل کرانا چاہتا ہوں۔ جس طرح اب اگلی بات سمجھیں، اگر مقدس مقامات کا احترام کریں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسا بدبخت طبقہ پیدا ہو گیا، کسی کے کہنے پہ اپنا ایمان برباد نہ کرنا۔ اب ذرا غور کرنا، سانگلہ ہل میں پہاڑی ہے یا نہیں؟ ایک پہاڑی شاہکوٹ میں بھی ہے، چنیوٹ میں جائیں تو وہاں پہاڑی ہیں، جیلم کی طرف جائیں تو پہاڑی ہیں، مگر بے نیاز رب قرآن میں
جہاں حضرت ہاجرہ کے قدم لگے صفا میں اور مروہ دونوں پہاڑیاں ہیں، سانگلے میں بھی پہاڑی ہے، لیکن قرآن نے سانگلے کی پہاڑی کا ذکر نہیں کیا، شاکوٹ کی پہاڑی کا ذکر نہیں کیا، پوری دنیا میں پہاڑ ان کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے ذکر کیا تو ان دو پہاڑیوں کا ذکر کیا جہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے تھے۔ پڑھیے سورہ بقرہ، قرآن نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ دونوں چیزوں کا ذکر آ گیا، حج کا اور عمرے کا۔ جو حج کرے عمرہ کرے صفا مروہ کے درمیان دوڑو اس طرح جیسے حضرت حاجرہ دوڑی تھی۔ انہیں اللہ کے شاعر میں شمار کر لیا، صفا بھی اللہ کے شاعر میں شامل ہے، مروہ پہاڑی بھی اللہ کے شاعر میں شامل ہے۔ اور حج کے مناسک میں جب طواف کعبہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد 3 کام کیے جاتے ہیں۔ کعبے کا طواف جب بھی کرو، حج کے موقع پہ کرو، عمرے کے موقع پہ کرو، ویسے ہی طواف کرتے ہیں صرف۔ تو حج کے علاوہ بھی طواف کعبہ کے بعد 3 کام کیے جاتے ہیں۔ ایک کام ہے مقام ملتزم پر دعا مانگنا، اور مقام ملتزم کون سی جگہ ہے؟ کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود، اس کے درمیان جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں مقام ملتزم۔ اب حکم یہ ہے جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، ذرا پوچھو ان سے بیت اللہ کے اس حصے مقام ملتزم پر اپنا سینہ لگاؤ، اپنا پیٹ لگاؤ، اپنے دونوں ہاتھ رکھو، چومو، بوسہ لو، دعائیں مانگو۔ مقام ملتزم وہ جگہ ہے جو بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ہے، جہاں 2 دعا مانگی جائے رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک کام ہے مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا، اسے کہتے ہیں طواف کا دوگانہ طواف۔ جب بھی کعبے کا طواف کیا جائے گا 2 نفل طواف کے پڑھے جائیں گے، اسے کہتے ہیں دوگانہ طواف۔ وہ کہاں پڑھے جائیں گے؟ آئیے ذرا سانگلہ ہل والو قرآن سے پوچھتے ہیں وہ نفل کہاں پڑھیں؟ تو قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، وہ پتھر جس پر میرے خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں اسے جائے نماز بناؤ۔ رب تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، سانگلہ ہل والو، رب جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ یہ کس کے قدم لگے ہوئے ہیں؟ پتھر پر۔ بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے اسے جائے نماز بناؤ، اسے مصلی بناؤ۔ بے نیاز رب کسے جائے نماز بنائیں، کسے مصلی بنائیں، کہاں نفل پڑھیں؟ فرمایا جس پتھر پر میرے خلیل کے قدم لگے ہیں وہاں نفل پڑھیں۔ یہ تو محبوبوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے کہ ساڑھے ابا جی حج کرن چلے، یہ عبادت ہے جی، عبادت رب کی ہے، ادائیں اللہ کے محبوبوں کی۔ 2 کام ہو گئے نا، مقام ملتزم پر سینہ لگاؤ، پیٹ لگاؤ، یہ رخسار لگاؤ، رو رو کے دعائیں مانگو رب سے جتنی مانگ سکتے ہو مقام ملتزم۔ اس کے بعد تیسرا کام یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر زمزم شریف پیو۔ سانگلہ ہل والوں ذرا غور کرنا، دنیا کے تمام پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، زمزم کھڑے ہو کر پینے کا حکم۔ حدیث شریف ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی زمزم نوش فرماتے حضور پہلے اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ کی طرف کرتے، 3 سانس میں میرے آقا زمزم نوش فرماتے۔ ہر پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، زمزم وہ پانی ہے، جاؤ علماء سے پوچھو، زمزم جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہے۔
زمزم جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہے۔ بھائی کوثر کے پانی سے افضل؟ کوثر جنت کا ایک تالاب ہے، حوض کوثر۔ تسنیم جنت کا ایک چشمہ ہے۔ جنت کے تمام چشموں، حوضوں اور تالابوں اور جنت کے تمام پانیوں سے زمزم افضل ہے، زمزم افضل ہے۔ یہ کھڑے ہو کر پیے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ اب اگلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، یہ زمزم ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ حضرت حاجرہ گئی تھی نا پانی تلاش کرنے، صفا پہ مروہ پہ، صفا پہ مروہ پہ، صفا پہ مروہ، 7 چکر لگائے نا۔ جب 7واں چکر ہو گیا نا پورا، 7واں چکر پورا ہوا، حضرت حاجرہ نے دیکھا جہاں اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں پرندے اڑ رہے ہیں۔ حیران ہو گئی کہ اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں تو پرندوں کا نام و نشان نہیں تھا، پرندے کیسے اڑ رہے ہیں؟ دوڑی، آخر بیٹا تھا نا، دوڑی اور آ کر کے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ کہاں دوڑو گے جنہیں بابے کہہ کے نفرت دلاتے ہو؟ وہ کہاں دوڑ کر جاؤ گے؟ چاند پر جاؤ گے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے سانگلائل والو، اس کے سوا کوئی جواب نہیں۔ یہ زمزم حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کا تبرک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ چشمہ جاری نہیں۔ اسی تبرک دے قائل شائل نہیں یار، اسی تبرک انہوں نہیں مندے، نہیں مانتا تو جہنم میں جا۔ حج کا ایک ایک رکن اور مناسک حج بتا رہے ہیں۔ یہ زمزم حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ کی برکت سے چشمہ جاری ہوا ہے، اور قیامت تک جو بھی کعبے کا طواف کرے گا سیر ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، کھڑے ہو کر زمزم پیے گا، اور جب حج کر کے واپس آئے گا تو اپنے دوست احباب، رشتہ دار، سجن بیلی متر سب کے لیے زمزم لے کے آئے گا، زمزم لے کے آئے گا۔ پھر کہتے ہیں جناب حاجی صاحب حج کر کے آئے، سانو ایک کوٹو زمزم ہی پیا دو۔ وہ اتنی سی گلاسی میں بھی حاجی صاحب لے کے آتے ہیں، وہ کیا کریں؟ زمزم تو لانے نہیں دیتے، وہ اتنی سی چھوٹی سی گلاسی حاجی صاحب لے کے آتے ہیں، اس میں 2 گھونٹ ڈالتے ہیں، پھر آدمی بسم اللہ شریف پڑھ کر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے اللہم انی اسالک، یہ حضور نے دعا مانگی زمزم نوش فرماتے ہوئے۔ اب جو بھی زمزم پیے گا یہ دعا پڑھے گا، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داع۔ یہ ہر بیماری سے شفا ہے زمزم۔